وعلى آله وأصحاب الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا اور جہاں نظر نہیں پڑی بائے رات آج تک وہاں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا زبان پر مومنوں کی جب بھی ذکری تاجدار آئے تو اس کے ساتھ لازم ہے کہ ذکری چار یار آئے زور سے سبحان اللہ ابو بکر عمر عثمان حیدر باغباں جب ہوں تو پھر کیوں کر نباغ مصطفیٰ میں پھر بہار آئے صدیق عکس حسن جمالی رسول ہے عثمان صدیق عکس حسن جمالی رسول ہے فاروق ذل جاہ جلال رسول ہے عثمان رازدار خیالی رسول ہے حیدر دلیل زور کمال رسول ہے جو نور تھا تجلی پروردگار میں آ کر چھپا وہ آئینہ چار یار میں اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول تڑپی ہے تجھ پہ لاغ جگر دو شہید اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول کرتی ہے پیش اب بھی شہادت حسین کی آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کے نوک پر لیکن تو ظالموں کی اطاعت نہ کر قبول درود پاک پیار محبت سے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید قابل صد احترام علماء کرام مشائخ عظام بزرگوں دوستوں ساتھیوں مجاہدوں مجھ سے پہلے علامہ عظمت شاہ صاحب نے علامہ طیب شاہ صاحب نے علامہ مجاہد شاہ صاحب نے جو بیانات کرنے تھے کر لیے وہ تو
میدان مار گئے. اب میں نے تھوڑے تھوڑے جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ تھوڑا اپنے لیے ذخیرہ بنا لیتا ہوں. مجھے یہاں سادات فاؤنڈیشن والے نے شاہ صاحب نے رابطہ کیا کہ ہم سید جلال بابا رحمۃ اللہ علیہ اور غازی بابا رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اجتماع ہے، سادات کرام آئیں گے، باقی مسلمان بھی آئیں گے. میرے کراچی کا پروگرام تھا، میں سوچتا رہا کیا کروں. پھر جب ان کی نسبت سامنے آ گئی تو میں نے کہا کراچی تو پھر چلا جاؤں گا، یہ نسبت جو ہے نا اس کو چھوڑ نہیں سکتا. مجھے یہ بھی پتا تھا، میں لاہور میں مانشیرہ میں ایک دفعہ ہوٹل میں پروگرام تھا، میں وہاں آیا تھا تو کافی سارے فتوے میری اوپر لگ گئے. مجھے یہ بھی پتا تھا کہ فتوے لگیں گے، لیکن حضرت امام علی مقام پر بھی فتویٰ لگ گیا تھا. یہ تو کوئی بات نہیں ہے. عاشم علی تو وہاں چلے گئے جی، وہاں نعرے لگ رہے تھے، وہاں فلاں تھے، وہاں فلاں تھے، وہاں فلاں تھے. ہم تو کسی کو نہیں دیکھتے بریلوی ہے کہ دیوبندی ہے کہ شیعہ ہے کہ اہل حدیث ہے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے حبیب کو اور حبیب کے غلاموں کو ماننے والا ہے. میں تو یہ دیکھتا کہ نام کس کا ہے، نام کس کا ہے. ہم اس نام کی نسبت سے، اور اس لیے میں آج ایک بات بتانا چاہتا ہوں. میں صرف آپ کو آپ کے تعارف کرانے آیا ہوں کہ آپ کون لوگ ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. جن کے ہم نام لے رہے ہیں ان کا کام بھی کر رہے ہیں. نام لیتے رہیں کام نہ کرتے جائیں تو پھر تو معاملہ بڑا بگڑ جائے. یہ تو دعویٰ بلا دلیل ہو جائے. ہماری نسبت اس ہستی کے ساتھ ہے جس کے لیے اللہ نے سارے کائنات کو پیدا کیا. لولاک لما خلقت الافلاک، جو تو اسے نہ بناتا تو سارے عالم کو نصیب ہوتی نہ دولت وجود کی زنہار. تو فخر کون مکان زبدہ زمین و زمان، امیر لشکر پیغمبراں شہ ابرار. حیات جان ہے تو ہے اگر وہ جان جہاں، تو نور شمس ہے اگر انبیاء شمس و نہار. جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو جہاں. ہم اس ہستی کے ماننے والے ہیں، نام لیوا ہیں، اس طرح منصوب ہیں کہ جس ہستی کو اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کا امام بنایا. سارے نبیوں کو معراج کی رات میں بیت المقدس میں بلا کر استقبالی کمیٹی بنا کر اور ان سے حضور کے قصیدے پڑھوا کر اس کے بعد پیارے حبیب کو امام بنایا، 1.25 لاکھ نبیوں کو مقتدی بنایا اور حضور افضل کا کلمہ سارے نبیوں کو پڑھایا. اور اس لیے اللہ کے پیارے حبیب فرماتے انا نبی الانبیاء، میں تو نبیوں کا بھی نبی ہوں، میں تو نبیوں کا بھی نبی ہوں. ہم اس نبی کی اولاد ہیں. آج ان نام جو زندہ ہے، آپ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کا نام لیتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں. کیوں؟ کہ علی وہ شخص ہے جس نے 12 سال کی عمر میں حضور کے ہاتھ کو پکڑا، دامن کو پکڑا اور ہمیشہ چھوڑا ہی. پھر سفر میں حضر میں حضور کی غلامی کا حق ادا کرنا. اللہ بھی اپنے ذمہ ادار نہیں چھوڑی. اللہ نے اس نسبت کی وجہ سے وہ خاتون
جس کے بارے میں اللہ کے حبیب فرماتے الفاطمہ تو سیدۃ النساء آل الجنہ، وہ ساری جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کے ٹکڑے۔ وہ فاطمہ حضور کی نکاح میں آئی، اللہ نے 2 شہزادی دی، جیسے ان کی گود پاک شہزادی بھی پاک۔ ادھر وہ نسبت علی شیر خدا کی دے کہ حضور فرماتے ہیں یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی آپ ایسے جیسے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے بھائی تھے۔ ہاں اتنی بات ہے الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد نبی آپ، لیکن آپ میرے ولی ہیں۔ اللہم والم والا وآدمن آدھا، فرمایا علی لا یحبک الا مومن، آپ سے محبت کوئی نہیں کرے گا مگر مومن۔ جس کے دل میں علی کی محبت ہو وہ مومن ہے۔ وَلَا يُبْغِضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ، اور آپ سے بغض وہ رکھے گا جو منافق ہے۔ تو یہ تو معیار بتا دیا۔ تو ادھر باپ علی ہے، ماں فاطمہ زہرا ہے۔ سیرت فرزندہ از امہات، اور جوہر صدق و صفا از امہات۔ بچے کی سیرت، دیانت، امانت، صداقت، شجاعت، یہ ماں کی وجہ سے۔ ماں جب جنت کی عورتوں کی سردار ہے تو بیٹے جنت کے مردوں کے سردار ہیں۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ تو جنت کے نوجوانوں کے کیا ہیں؟ سردار۔ ہمیں کیسے لوگ مفت میں دیے؟ میں کہتا ہوں کوئی سید 24 گھنٹے سجدے میں پڑھ رہا ہے، اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتا کہ اللہ آپ نے کس خاندان میں مفت میں پیدا کیا۔ کیا میں ایک دفعہ کشمیر جا رہا تھا، میری عادت ہے میرے گاڑی میں ہمارے شریف پڑھا ہوتا ہے، میں لمبا سفر ہوتا ہے پڑھتا ہوں، تو میری ایک آیات پر نظر آ گئی تلاوت میں، ہمیں بہت پڑھتا تھا لیکن توجہ نہیں تھی، بس میری اوپر ایسی کیفیت کہ 3 دن تک میرا رونا نہیں بند ہوتا۔ اللہ فرماتے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان، وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ نبی ہیں، ولی ہیں، کتب ہیں، غوث ہیں، ابرار ہیں، اخیار ہیں، نقباء ہیں، نجباء ہیں۔ واتبعتم ذریتم بایمان، اور اولاد اس ایمان کی مشن کو لے کر آگے چلتی رہی، راستہ نہیں چھوڑا، لیکن ان تک پہنچ نہیں سکتے۔ بولو پہنچا؟ آپ عام انسان ہیں، عام مسلمان ہیں، وہ ولی ہیں، کتب ہیں، نبی ہیں۔ وَاتَّبَعْتُمْ ذُرِّيَّتُمْ بِإِيمَانٍ، اللہ فرماتے الحقنا بہم ذریتہم، زور سے کہو سبحان، اور زور سے کہو، اور زور سے کہو، وَاتَّبَعْتُمْ ذُرِّيَّتُمْ بِإِيمَانٍ الحقنا بہم ذریتہم، ہم اس اولاد کو قیامت کے دن باپ دادوں تک پہنچا دیں گے۔ یا اللہ کیسے پہنچیں گے؟ ایک آدمی کے پاس 600 روپے ہے، دوسرے کے پاس 200 روپے ہے، آپ کیسے برابر کرو گے؟
یا تو 600 والے سے 200 لے کر 200 والے کو دے دو تاکہ اس کے پاس بھی 400 ہو جائے، اس کے پاس بھی 400 ہو جائے. سمجھے میری بات کو؟ دوسری صورت کیا ہے کہ 600 والے کے پاس 600 ہی رہے، 200 والے کو 400 اور دے دو. اللہ نے یہ دوسرا راستہ اختیار فرمایا. وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلٍ مِّنْ شَيْءٍ. ان سے لے کر ان کو نہیں دیں گے جو مشن پر چلتا رہا باپ دادوں کے، ان کو اور دے کر ان تک پہنچا دیں گے. میں نے دیکھا اللہ ہم نے کیا دیا. میں الحمدللہ نجیب و طرفین ماں کی طرف سے حسنی ہوں، باپ کی طرف سے حسینی ہوں. حضرت شاہ صاحب تشریف فرمائیں چھتر پھیل کے. ہم کوئی بار سے آئے ہوئے نہیں، الحمدللہ. میرے روڈ کے اوپر جامعہ محمدیہ مجددیہ مدرسہ ہے، صاحب جادات ہوں، سینکڑوں میرے کاشتکار ہیں. تو میں لیکن الحمدللہ میں نے گلگت سے لے کر سعودی عرب تک، افریقہ، بنگال، سیٹی یوسف رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مل کر ہزاروں مدرسے قائم کیے. 5 قاری سعودی عرب لے گئے تھے، آج ہزاروں پڑھا رہے. اللہ نے یہ سعادت دی. وقت نہیں جو میں بات عرض کروں. میں نے کہا اللہ یہ تیرا کرم کہ آپ نے اس خاندان میں ہمیں پیدا کیا. یا اللہ اس خاندان کے لاج رکھنے کی بھی توفیق عطا فرما. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے وجہ سے ہمارے اباء بدنام ہو جائیں. وہ کہیں یہ بیٹا یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، نماز ایک نہیں پڑھتا، سوٹے لگاتا ہے، ہمارا گردی کر رہا ہے. یہ لوگ کہیں گے، لوگ کہیں گے. لیکن آپ تو گئے آپ نے ان کے ایمان کو بھی ضائع کر دیا. اس لیے کہ حضور کے خاندان کی محبت چاہے کوئی بچہ وہ امت کی اوپر واجب، امت کی اوپر واجب. یہ جو شاہ صاحب نے آیت پڑھی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. میں آپ سے چلنا نہیں مانگتا، پیسے نہیں مانگتا، ایک چیز مانگتا ہوں کہ میرے خاندان سے پیار کرو، ان سے عقیدت رکھو، ان سے محبت کرو. یہ ہمیں تعلیم ملی. اللہ کی پیاری حبیب نے فرمایا اے اللہ یہ حسنین جو ہیں اللہم انی احبہم، اللہم انی احبہم. اے اللہ آپ ان سے پیار کریں. میں پیار کرتا ہوں، احبہم میں پیار کرتا ہوں، فاحبہم آپ بھی پیار کریں. آپ بھی، اور صرف آپ نہیں، وَأُحِبُّ مَن يُحِبُّهُمَا آپ ان سے بھی پیار کریں جو ان سے پیار کریں. حسنین کی محبت کرنے والے تو جنتی، لیکن بشرطی کی محبت. میری باتیں کھری کھری ہوتی ہیں. میں کسی مجلس میں جا کر متاثر نہیں ہوتا، بات اپنی کرتا. مجھے کہا شاہ صاحب آپ پر تو فتوے لگیں گے. میں نے کہا فتوہ تو آل بیت کی محبت کا تو امام اعظم ابو حنیفہ پر بھی لگا ہے، امام احمد بن حنبل بھی لگا ہے، امام مالک بھی لگا ہے، امام شافعی پر بھی لگا ہے. امام شافعی جل کر کہتے ہیں لو کون حب اہل بیت رمزن فشد الثقلین انی حافظ. اگر یہ محبت اہل بیت رمز ہے تو میں اعلان کرتا ہوں کہ میں سب سے بڑا حافظ ہوں. اور اس لیے فرمایا یا اہل بیت محبت رسول اللہ کفا بال. اور رسول اللہ کے خاندان
آپ کے لیے بات بڑی کافی نہیں ہے من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ جو نماز میں آپ پر درود نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ ان کی جس کے دل میں حسین کی محبت نہیں، اللہ کی قسم اس کی کوئی نماز نہیں۔ اس کے چلے شلے تبلیغ شبلیغ داڑیاں شاڑیاں ان کی پگڑیاں شبلیاں سب کچھ بھی یہ معیار ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں احب اللہ لما یرزقکم من نعمت، لوگوں اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ نے تم پر انعامات کیے، تمہیں انسان بنایا، حسن جمال دیا، قد و قامت دیا، تمہارے اوپر انعامات کیے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، آپ گنے نہیں سکتے۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے پیار اس لیے کرو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، میں اللہ کا، کائنات میں سب سے اعلیٰ ہستی، نوریوں سے اعلیٰ، ناریوں سے اعلیٰ، خاکیوں سے اعلیٰ، نبیوں سے اعلیٰ، ولیوں سے اعلیٰ، قطبوں سے اعلیٰ، غوثوں سے اعلیٰ، ابرار سے اعلیٰ، اخیار سے اعلیٰ، نقبا سے اعلیٰ، نجبا سے اعلیٰ، حضرت محمد رسول اللہ۔ میں رب کا محبوب ہوں تو مجھ سے محبت کرو۔ اگر رب سے محبت کا دعویٰ ہے نا تو پھر مجھ سے محبت۔ وَأَحِبُّوا آلِ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے خاندان سے اس لیے محبت کرو کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ کہاں تک لے گیا مسئلہ، کہاں تک لے گیا مسئلہ؟ آج سمجھے میری بات۔ آج بدقسمتی کہ ہم اپنے تاریخ کو بھول گئے۔ آج میں 40 سال سے الحمدللہ تفسیر پڑھاتا ہوں، اس سال 40واں سال، شعبان رمضان، سال میں بخاری ترمذی پڑھاتا ہوں، ہزاروں میرے شاگرد ہیں الحمدللہ۔ آپ پنڈی آ کر دیکھیں، میں دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت بڑا ہوں اور میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں، یہ تحدیث نعمت کے طور پر عرض کرنا۔ اور الحمدللہ میرے فراغت کے بعد پہلے پیر اور پہلے استاد امام اولیاء شیخ و تفسیر قطب الاقطاب مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، جو وقت کے قطب تھے، جن کے قبر سے میلوں خوشبو جاتی، میلوں خوشبو۔ میں حدیث میں یہ استاد کل فی الکل حضرت مولانا رسول خان رحمۃ اللہ علیہ، جن کے قبر اچھڑیاں میں، اور امام المحدثین مولانا ادریس کاندھی رحمۃ اللہ علیہ، اور اتنے سالوں سے پڑھاتا ہوں۔ آج بدقسمت یہ بے ادبی ہے کہ چھوٹا سا طالب علم اٹھ کر فوراً مجھ پر فتویٰ لگا دے۔ شاہ صاحب نہیں سمجھتے، یہ دور آ گیا بے ادبی کا۔ کاش ہم اعتدال پر رہتے۔ اب میں آیا ہوں، آپ دیکھیں گے، یہ دیکھیں گے تو وہ کہتے تھے حجم یا نہیں۔ میں ایک جگہ میں نے کہا تھا کہ بڑے شعر ہیں کہ نیک نام رکھے خدا اسلام میں، کفر کے حلقے میں بدنامی صحیح۔ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے سند لینے کی ضرورت نہیں، سند مجھ سے لو کہ میرا شجرہ نسب، میرا شجرہ نسب یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ سید چراغ الدین شاہ، میرے سید اسکندر شاہ بابا، حضرت میرے سید حضرت شاہ بابا، میرے سید عامر شاہ بابا، میرے سید احمد شاہ بابا، میرے سید شاہ نور بابا، میرے سید خواجہ نور المعروف غازی بابا۔ اب یہ سارے
تو میری سند تو یہ ہے ایسا کیا نہیں. تو ہم اپنے دادوں کی مزاروں پر جا کر حق کی بات کہیں تو آپ فتوے لگائیں تو آپ لگاتے رہیں. وہ کام ہے. میرا جو کام ہے وہ یہ, میرا جو کام ہے وہ یہ کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ آج میں جو پڑھاتا ہوں میں نے ایک تفسیر لکھی وہ طریقے پر تفصیل البیان فی مضامین القرآن جو چھپ گئی اس میں یہ شجرہ بھی ہے. اول میں نے خواب دیکھا, مجھے ایک بزرگ نے کہا پتہ نہیں بڑی نورانی شخصیت کہ آپ نے قرآن پر تو لکھا, آپ نے خاندان رسالت پر کیوں لکھا؟ کیوں؟ کہ اللہ کے حبیب فرماتے احب اللہ, اللہ کے حبیب فرماتے ادبوا اولادکم بثلاث, اپنے بچوں کو تعلیم دو 3 باتوں کی. کتنی کی؟ حب نبیکم وحب آل بیت وبتلاوت القرآن. میں آپ کو بتاؤں ہم یہ فرقہ واریت سے ماورا ہیں, یہ تو ابھی بنے ہیں, بریلی بنے, دیوبندی بنے, 100 سال نہیں ہوئے, ہم تو 1400 سال سے گزر رہے ہیں. دیوبندی ہوں, میں بریلی میں, اہل حدیث ہوں, میں شیعہ ہوں. بابا یہ تو تم نے بنائے ہوئے فرقے ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان, اللہ نے اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری. ان الحکم الا للہ, حکم کس کا چلتا ہے؟ امرا اللہ تعبدوا الا, اس نے حکم دیا کہ عبادت صرف کس کی ہو؟ اللہ کی. ذالک الدین القیم, اصل مضبوط دین کہ اللہ کی عبادت کرو, حضور کی اطاعت کرو اور آل بیت سے محبت کرو. آل بیت سے, آل بیت صاحب, یہ 2 رشتے ہم جدا کر رہے ہیں. پیاری حضور نے ملایا. کاش مجھے زیادہ وقت ہوتا تو مجھے نماز قضا نہیں ہوتی, نہیں ہوتی انشاءاللہ. ہمارے سنت ذرا اس کے اندر ہمارے سنت جو ہے نا یہ گرمی کے اندر زور کو لیٹ کرتے ہیں, کیونکہ حضور نے فرمایا ابردو بالزور, زور کو کیا کرو؟ ٹھنڈا کرو. تو ذرا ٹھنڈا کریں گے. امیر جمع احباب کرتے دل کے دے, پھر التفات دلے دوستہ رہے نہ رہے. میرے عمر کا مولوی پوری ہزارے میں کوئی نہیں ہے. میں اپنی عمر بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے, کہتے ہیں بھئی یہ کیا ہے, شاہ صاحب ٹھیک نہیں کہہ رہے ہیں. آپ ذرا میرا پڑھ لیں وہ تاریخ میرے اس کے, تو آپ کہیں گے ہوئے میں اس لیے نہیں بتاتا آپ کی نظر نہ لگا لیں. ایک شعر پڑھوں گا, ایک شعر شاہ صاحب نے شجروں کی بات کی, ایک شعر پڑھوں گا. تیری بزرگوں کی قبریں بھی کانپ اٹھے گی, تیری بزرگوں کی قبریں بھی کانپ اٹھے گی, میری عدو میرے شجرے کی شان بھی نہ کر. جی تو میں عرض کر رہا تھا میرے دوستو, میرے عزیزو, کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا مقام دیا ہے. کاش ہم اپنے مقام کو پہچانے. تو میں نے جس وقت یہ رات کو خواب میں دیکھا, میں نے اسی دن میں نے کہا اس تفسیر کو بھی دوبارہ کرتا ہوں, اور اس کے ساتھ میں نے تکملے میں لکھ لیا پورے حضرت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ازواج مطہرات, پھر جا کے سیدنا علی مرتضی شیر خدا, حضرات حسنین کریمین, اس کے بعد امام زین العابدین, اور اس کے ساتھ چلتی امام محمد باقر, امام جعفر, پھر امام کاظم, اور امام علی رضا, امام اللہ اکبر, وہ جا کر جواد
تقی اور امام محمد ہادی نقی، امام حسن عسکری تک میں نے تمام ائمہ کو لکھ کر بتایا کہ یہ وہ تھے جو محمد رسول اللہ کے طریقے پر چل رہے، جو صحابہ کے بھی غلام، آل بیت کی بھی ان میں تو کوئی تفریق نہیں تھی۔ ہم نے تفریق پیدا کر لی، الگ الگ کر لیا، اس سے نقصان ہو گیا۔ اس لیے کہ جو دین اللہ کی حبیب لے کر آئے، 100 لاکھ صحابہ کرام نے اس کو پھیلایا، ان سے خصوص دنیا تک، عدن سے بلخ کابل تک، طویل عریض عرصے میں سیدنا فاروق اعظم کے دور میں 26 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا۔ جب اس دین کے خلاف سازشیں شروع ہوئی، حضور کے نظام کی تبدیلی کی کوشش کی گئی، تو حضور کا عظیم شہزادہ میدان میں آ گیا، سب کو قربان کر کے اپنے نانے کی دین کو بچایا، نانے کی دین کو بچایا۔ وہ جو شاہ صاحب پڑھ رہے تھے نا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج یزید کا نام لینے والا کوئی چپ چپ کے تو اندر سے لیں گے، اور جو یزید کی تعریفیں کریں گے انہوں نے یہ شیعہ بنا دیا۔ یہ شیعہ کس نے بنایا؟ یہ خارجیوں نے، یہ ناصبیوں نے، جنہوں نے کہا یزید نے اچھا کام کیا۔